بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات کے نام، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ناظرین، ہفتے کا دن پاکستانیوں کے لیے بحیثیت قوم ایک باعث صد افتخار دن تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جہاں دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور ڈپلومیٹس نے خطاب کیا اس اسمبلی کے اجلاس سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر، اور اس کے بعد UN کی جنرل اسمبلی کی روایت ہے کہ ان کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے جواب دینے کا۔ بھارت کی ڈپلومیٹ سنیہا، انہوں نے بڑی ایک دھواں دھار اپنے تئیں تقریر کی، اور انہوں نے بار بار پاکستان کو دہشت گرد سٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں، اور دنیا کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دنیا بھر میں اور بھارت میں جہاں کہیں بھی کچھ دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی بیٹی سائمہ سلیم، جس نے کمال انداز سے، مہارت سے، بڑے جچے تلے انداز میں اور خوبصورت لب و لہجے میں بھارت کو جواب دیا، ان کے بے بنیاد الزامات کے نہ صرف بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، بلکہ مکمل طور پر اپنے جاندار دلائل سے، اپنے شستہ لب و لہجے سے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ناظرین، میرے لیے اور آپ سب کے لیے بحیثیت پاکستانی وہ لمحہ بڑا ہی متبرک تھا، جب ہماری قوم کی ایک بیٹی سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں ملبوس، اور ایک تاریخ اس نے یوں بھی رقم کی کہ پہلی بار ایسا ہوا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران بریل ٹیکنالوجی وہ استعمال کی گئی۔ پوری قوم کا سر اس بیٹی نے فخر سے بلند کر دیا۔ بلا شبہ سائمہ سلیم ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا غرور ہیں، ہمارا مان ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا اس قوم کی بہادر بیٹی کی کہانی کیا ہے، کن نامساعد حالات سے دوچار ہونے کے باوجود، 13 برس کی عمر میں بصارت سے محروم ہو جانے کے باوجود، سائمہ سلیم نے کسی محرومی کو اپنے رستے کی رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ اس کا تعلیمی کیریئر، اس کا پروفیشنل کیریئر، اور اب بطور ڈپلومیٹ اس کا پروفائل حیران کر دینے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس خصوصی ویلاگ میں، چونکہ ہر پاکستانی اب سائمہ سلیم کے نام سے واقف تو ہو چکا ہے، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ سائمہ سلیم کتنی ہونہار اور اس کی کہانی پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیسے ایک رول ماڈل ہے۔ ناظرین، سائمہ سلیم نے 1984 میں لاہور میں جنم لیا۔ پیدائشی طور پر وہ ایک نارمل بچی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈائیگنوز ہوئی اس کو آنکھوں کی بیماری، اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ناقابل علاج ہو گئی۔ 13 برس کی تھی سائمہ جب وہ مکمل طور پر بصارت سے محروم ہو گئی۔ ناظرین، سائمہ سلیم نے لاہور کے عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ اسکول سے میٹرک پاس کیا، اور اس کے بعد اس نے لاہور کے مشہور کالج کنیٹ کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں سے اس نے BA کیا ڈسٹنکشن کے ساتھ، اور اس نے پھر MPhil انگلش لٹریچر میں بھی حاصل کر لی ڈگری۔ اس نے گولڈ میڈل کیے BA میں بھی اور MPhil میں بھی، امتیازی حیثیت میں امتحان پاس کیے، ڈسٹنکشن سے امتحان پاس کیے، اور گولڈ میڈلسٹ ٹھہری۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا، CSS کرنے کا۔ بظاہر ایک اچنبے کی بات تھی، حیرت کی بات تھی کہ ایک نابینا لڑکی CSS کرے گی۔ سول سروس کمیشن نے اجازت دینے سے انکار کر دیا سائمہ سلیم کو امتحان میں بیٹھنے سے، یہ کہہ کر کہ ہم کسی اسٹوڈنٹ کو ٹائپ کرنے کی اجازت نہیں دیتے یا کمپیوٹر پر اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے ہم مینول پیپر لکھا جاتا ہے۔ سائمہ سلیم تھکی نہیں، اس کے جذبے ماند نہیں پڑے، اس نے
رولنگ عدالت کی جو تھی اس کا حوالہ دیا، اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ناظرین اس نے صدر مملکت کو اپیل دائر کر دی۔ سائمہ کے جذبے صادق تھے، لگن سچی تھی، لگن رنگ لائی اور اس کو CSS میں کمپیوٹر پر اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین اس ہونہار لڑکی کی شان دیکھیے کہ CSS کا جب رزلٹ آیا تو سائمہ سلیم نے پورے پاکستان میں اوورآل 6ٹھی پوزیشن حاصل کر لی اور خواتین میں اس کا پہلا نمبر تھا۔ اس بہادر بیٹی کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، اس نے BA کیا، MPhil کیا، CSS کیا، CSS میں ٹاپ بھی کر لیا، لیکن سائمہ کے سامنے ایک اور آزمائش کھڑی تھی۔ جب گروپس الاٹ ہوئے تو سائمہ کو کوئی ایڈمنسٹریشن گروپ الاٹ کر دیا گیا چونکہ وہ نابینا تھی۔ سائمہ نے دوبارہ اپنے حق کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں میرٹ پر ٹاپر میں ہوں اور ٹاپرز کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس مرضی شعبے میں جا سکیں، جو گروپ چاہیں اختیار کر لیں۔ میں فارن سروس میں جانا چاہتی ہوں، میرے نمبر، میرا میرٹ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ دوبارہ سول سروس کمیشن نے جواب دے دیا سائمہ کو یہ کہہ کر کہ کوئی نابینا بصارت سے محروم شخص آج تک فارن سروس میں نہیں گیا اور نہ ہی ہم آپ کو یہ گروپ الاٹ کر سکتے ہیں۔ سائمہ نے دوبارہ ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو، توانائیوں کو دوبارہ سے بروئے کار لا کر پھر سے اپنا مقدمہ لڑا اور بالآخر وہ یہ جنگ بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین 2009 میں جبکہ سائمہ 2007 میں MPhil کرنے کے بعد اپنے کینیڈ کالج میں ہی بطور لیکچرر فرائض سر انجام دے رہی تھی، 2009 میں اس کو سول سروس کمیشن میں فارن سروس میں جوائن کرنے کے لیے اجازت مل گئی۔ سائمہ سلیم نے اپنی پروفیشنل ٹریننگ مکمل کی بطور فارن سروس ڈپلومیٹ کے۔ اس کے بعد وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہی چائنا بلاک کی، اس کے بعد وہ سیکورٹی کونسل کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہی اور ناظرین بالآخر سائمہ سلیم کو تعینات کر دیا گیا جنیوا میں، اقوام متحدہ میں جو پاکستان کا مستقل کمیشن ہے، اس میں بطور سیکنڈ سیکریٹری۔ یوں ایک تاریخ رقم کر دی سائمہ سلیم نے کہ وہ پاکستان کی پہلی ایسی خاتون تھیں ڈپلومیٹ جو نابینا ہونے کے باوجود نہ صرف فارن سروس جوائن کی بلکہ وہ UN کے مستقل مشن میں بطور سیکنڈ سیکریٹری سوئٹزرلینڈ چلی گئیں۔ ناظرین سائمہ سلیم نے اپنی تشنگی علم کو مٹانے کا سلسلہ جاری رکھا اور انہوں نے جنیوا سے ڈگری حاصل کی انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا میں اور پبلک اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں۔ ان کو فل برائٹ اسکالرشپ بھی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے لیے مل گیا تھا۔ یوں سائمہ سلیم نے پروفیشنل ڈگریز ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا میں اور ہیومن رائٹس میں وہ مکمل کر لیں۔ یوں سائمہ سلیم کا شمار دنیا کے صفحے اول کے ڈپلومیٹس میں ہونے لگا۔ لکھنا ان کا شوق ہے، آرٹیکلس لکھتی ہیں اور سائمہ سلیم استعارہ ہیں ہمت کا، بہادری کا۔ وہ ایک بہت اچھی خوبصورت موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ناظرین ابھی میں نے آپ کے سامنے سائمہ سلیم کا ایک پورا پروفیشنل کیریئر رکھ دیا، ان کی حالات زندگی رکھ دیے۔ سائمہ سلیم کے 4 بہن بھائی ہیں، ان کے علاوہ 2 اور بہن بھائی ان کے وہ بھی نابینا ہیں۔ ان کی ایک بہن جو کہ نابینا ہیں لاہور یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں۔ ایک اور کہانی سائمہ سلیم سے جڑی ہے کہ ان کے سگے بھائی پاکستان کے پہلے جج ہیں جو بصارت سے محروم ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ٹاپ کیا کمپٹیٹیو ایگزام میں ججز کے لیے، اور ان کو بھی یہ جواب ملا۔ پہلے یہ ان کو ججز کے لیے کمپٹیٹیو امتحان میں بٹھایا ہی نہیں گیا، انہوں نے بھی اپنا مقدمہ لڑا، صدر مملکت تک گئے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بالآخر وہ کامیاب ٹھہرے اور ناظرین انہوں نے ٹاپ کیا پاکستان بھر میں۔ پاکستان میں انہوں نے بھی تاریخ رقم کر دی پاکستان کے پہلے نابینا جج ہونے کی۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کی یہ بیٹی ہے۔ ناظرین اگست کو اس کے بعد ابھی حال ہی میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا UNO میں، ہفتے کے روز بھارت کی ڈپلومیٹ سنیہا جس نے اپنے تئیں ایک بڑی دھواں تقریر کی، اس کے جواب میں پاکستان کی بیٹی نے کمال انداز میں شستہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے بلند آہنگ کے ساتھ لپیٹ کر تمام الزامات جو تھے بھارت کے منہ پر دے مارے۔ ناظرین وہ لمحے تاریخ میں رقم ہو گئے جب پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں ملبوس قوم کی بیٹی بریل پر جب
دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہی تھی۔ ناظرین، سائمہ سلیم نے سنیہا کے اس دعوے کو عین چوراہے میں کھول کے رکھ دیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ سائمہ سلیم نے باور کرایا دنیا کو کہ جناب دور کیوں جاتے ہیں، بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر استصواب رائے کرانے کا ابھی تک اس سے بھاگا ہوا ہے، اس نے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے، وہ پابند ہے ان قراردادوں پر عمل کروانے کا۔ سائمہ سلیم نے بھارت کو 4 طرح کی دہشت گردی کا مرتکب قرار دے دیا۔ بھارت ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے، نہ صرف بھارت میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت نے کشمیر میں جس طرح کے مظالم روا رکھے ہیں کشمیریوں کے اوپر، اس سے بھارت کا دہشت گرد ہونا ثابت ہو گیا۔ ناظرین، سائمہ سلیم نے اعداد و شمار کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ رکھ دیا کہ بھارت نہ صرف دہشت گردی کرواتا ہے بلکہ دہشت گرد تنظیموں کو، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کو فنڈ بھی مہیا کرتا ہے۔ جی ناظرین، سائمہ سلیم قوم کی بیٹی نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے یہ قرار دیا، حوالے دے کر، ثبوت دے کر، محض جذباتی باتوں سے نہیں، لچھے دار تقریر سے نہیں، بلکہ اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا، ٹھوس حوالے دے کر جن کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ کلبھوشن یادیو کا حوالہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ سائمہ سلیم نے بالکل ببانگ دخل بھارت کے تمام کچے چٹے کو کھول کر رکھ دیا جو وہ پاکستان میں بدامنی کے لیے اور مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔ جی ناظرین، سائمہ سلیم نے تیسرے درجے کی دہشت گردی بھارت کی بے نقاب کرنے کے لیے اجیت ڈوول جو اسکول آف مائنڈ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو بے نقاب کر دیا۔ جب UN کے فورم پر سائمہ سلیم نے دنیا بھر کے ڈپلومیٹس کے سامنے یہ اجیت ڈوول کا حوالہ دیا کہ اجیت ڈوول برملا پبلک فورمز پر کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب ہیں، ہم پاکستان کو توڑنے کی سازش کرتے ہیں، ہم پاکستان کو توڑنے کے لیے پاکستان میں تنظیمیں کھڑی کر کے ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ سائمہ سلیم نے کمال مہارت سے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا۔ ناز ہے قوم کی اس بیٹی پر پورے پاکستان کو، اور پورا پاکستان قوم کی اس بیٹی کو سلام کرتا ہے جو استعارہ بن کر ابھری ہے پاکستانیت کا، حب الوطنی کا، جرأت کا، استقامت کا۔ اور نوجوانوں کے لیے سائمہ سلیم کی زندگی اور زندگی کی کہانی ایک رول ماڈل ہے کہ انسان ارادہ کر لے تو رستے کی مشکلات اور اس کی جسمانی معذوریاں اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنا کرتی۔ قوم کی یہ بیٹی جس نے 13 برس کی عمر میں بصارت سے محروم ہونے کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ امتیاز سے حاصل کی، اس کے بعد اس نے CSS نہ صرف ٹاپ کیا بلکہ فارن سروس کو جوائن کیا۔ فارن سروس کو جوائن کرنے کے بعد بھی اس نے دنیا کی صف اول کی یونیورسٹیز سے پروفیشنل ڈگریز حاصل کی، اور آج اس کا مستقبل روشن ہے پاکستان کے مستقبل کی طرح۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے کل سائمہ سلیم پاکستان کی ایک ممتاز، ایک شہرت یافتہ، ایک انتہائی منجی ہوئی ڈپلومیٹ بننے جا رہی ہیں۔ سلام ہو سائمہ سلیم آپ پر۔ پاکستان زندہ باد، سائمہ سلیم پائندہ باد۔